بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، ڈاکٹر حسن فاروق مشوانی آپ کو گلوبل پرسپیکٹیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے. ویورز، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا. یہ آج کل پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی میڈیا کے اندر ٹاپ سٹوری بنا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے 2024 کے الیکشن سے 3 سے لے کے 4 ہفتے پہلے ان کا انتخابی نشان جو ہے اس کو محروم کر دیا ہے. اور اس کے اوپر دنیا کی جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور دنیا بھر کے جو مبصرین ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی گرما گرم قسم کی خبر بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا پاکستان کا جو سیاسی عمل ہے یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھنے والا ہے. آئیے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی الیکشن تھے انٹرا پارٹی الیکشن اس کے مین پریکٹسز کی وجہ سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ جو ہے اس کو چھین لیا تھا. اور تحریک انصاف نے پہلے لاہور ہائی کورٹ کی طرف رخ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا رخ کیا اور پشاور ہائی کورٹ نے دسمبر کے آخری ہفتے میں ان کو یہ نشان واپس الاٹ کر دیا تھا اور ان سے کہا کہ جائیں اور آپ الیکشن لڑیں. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے مخالف جا کے سپریم کورٹ میں دوبارہ وہ کہتا ہے کہ اس جماعت کو اس انتخابی نشان سے محروم کر دیا جائے. پہلے تو یہ بات جو ہے نا لوگوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہے اور قابل سمجھ نہیں ہے کہ ایک قومی ادارہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو لائیو کوریج کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھے, پوری دنیا سے اٹھے. اور جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے اوپر بھی دنیا بھر کے مبصرین, دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز نے ایسے دلچسپ تبصرے کیے کہ پاکستان کی جگ ہسائی کے لیے شاید وہ کافی تھے. میں یہاں پہ صرف اور صرف اپنے پڑوسی ملک بھارت کے ایک سابقہ جج کے ریمارکس وہ کروں گا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی اس طرح کا فیصلہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہاں تک کہہ دیا کہ وہ جج کہلوانے کے قابل نہیں. تو میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ بات انتہائی افسوس کی ہے کہ میرا جو اصلی دشمن ہے وہاں سے میرے ملک کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر اس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں. میں آج کی ویڈیو میں یہ تمام پاکستان کی جو ادارے ہیں, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ وہ ججز ہو, خواہ وہ سیاستدان ہو, بیوروکریسی ہو اور اسٹیبلشمنٹ ہو, ان سب سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ خدارا اس ملک کے حال پہ رحم کیجئے. اس ملک نے پہلے بھی یہ 1971 میں 2 لخت ہو چکا ہوا ہے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کس کی کتنی غلطی تھی اور کس کی کتنی ہڑدھرمی تھی, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ یہ ملک 2 لخت ہو چکا ہوا ہے. کس وجہ سے ہوا ہے؟ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے. اس وقت کے طاقتور طبقے جو تھے, خواہ وہ سیاستدان تھے یا جو دوسرے بھی تھے, ان کی وجہ سے یہ ملک 2 لخت ہو چکا ہوا ہے. آج ہم ایک بار پھر اس ملک کی تقدیر کے ساتھ شاید کھلواڑ تو نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر آج کی سپریم کورٹ آج سے 50 سال پہلے آنے والے ایک فیصلے کے اوپر اپنا دوبارہ فیصلہ سنانا چاہتی ہے کہ جی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا کیس آتا ہے. آج کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کی جو ہے نا اس کی جو یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے لیکن ان کو سزائے موت دینا چاہتی ہے, پھانسی دینا چاہتی ہے. کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے اوپر کل کے آنے والی جو سپریم کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اسی طرح 2018 کے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں بھی آج یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص مخصوص جماعت کے ساتھ اس وقت زیادتی کی گئی تھی. تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ آج سے 2 سال 3 سال 4 سال بعد آج کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ جی یہ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی سلامتی خطرے سے 2-4 ہو جائے. کیونکہ جب آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ملک مضبوط ہیں وہ ان کے اداروں کی وجہ سے مضبوط ہیں, خواہ وہ انصاف کے ادارے ہوں, تعلیمی ادارے ہوں, سیاسی ادارے ہوں, لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہوں, لا اینڈ جسٹس کے ادارے ہوں, وہ اس وجہ سے ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں.
اگر ہم اپنے ملک کی جگہزائی خود کریں گے، اگر ہم اپنے ملک کی عوام کو خود جو ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنی انا اور اپنی جو ایگو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے ملک کے مفاد کے فیصلے نہیں کریں گے، تو خدا را جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، خدا را ہمیں ہماری داستان کو مت ختم کیجیے، اس کو مت پاؤں تلے رونیے۔ آپ کا یا جو اس ملک کا ایلیٹ طبقہ ہے، اس کا تو دبئی میں اس کے فلیٹس ہوں گے، اس کے یورپ کے اندر وہ فلیٹس ہوں گے، ان کی جاگیریں ہوں گی، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن غریب 25 کروڑ عوام جو ہے ان کو دنیا کا کوئی ملک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کو کوئی ایک وقت کی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ملک جو ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے، اس کی بنیادوں میں جو ہے نا خون شامل ہے، اس کی بنیادوں میں شہداء کی لاشیں شامل ہیں، اور اس کی بقا میں بھی شہداء کی لاشیں شامل ہیں۔ آج بھی ہمارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں قبول کر رہے ہیں، لیکن چند ہر دھرم ذہن یا چند ہر دھرم لوگ اگر اس کی مقدر کے ساتھ کھیلیں گے تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ خدا را ایک بار پھر میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں، ان سے ہاتھ جوڑ کے ان سے التجا کرتا ہوں کہ اس ملک اور اس کے غریب عوام کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلیے، اللہ سے خوف کھائیے اور اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیے اور ملک اور قوم کے بارے میں سوچیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔